یہ کافی لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں. كلا سيعلمون. خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا. ثم كلا سيعلمون. دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا. ألم نجعل الأرض مهادا. کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال أوتادا. اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں. وخلقناهم أزواجا. اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا. وجعلنا نومهم سباتا. اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا. وجعلنا الليل لباسا. اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا. وجعلنا النهار معاشا. اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا. وبنينا فوقهم سبعا شدادا. اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود یعنی آسمان تعمیر کیے. وجعلنا سراجا وهاجا. اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج پیدا کیا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا. لنخرج به حبا ونباتا. تاکہ اسے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں. وجنات ألفافا. اور گھنے باغات بھی. إن يوم الفصل كان ميقاتا. یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین ہے. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے. وفتحت السماء فكانت أبوابا. اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا. اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے. إن جهنم كانت مرصادا. یقین جانو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. للطاغين مآبا. وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثين فيها أحقابا. جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا. إلا حميما وغساقا. سوائے گرم پانی پیپ لہو کے. جزاء وفاقا. یہ ان کا پورا بدلہ ہوگا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. وكذبوا بآياتنا كذابا. اور انہوں نے ہماری
تمہاری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا. وكل شيء أحصيناه كتابا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. إن للمتقين مفازا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا کہ بے شک بڑی جیت ہے. حدائق وأعنابا باغات اور انگور وكواعب أترابا اور نوخیز ہم لڑکیاں وكأسا دهاقا اور چھلکتے ہوئے پیمانے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں پر وہ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات. جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا. اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو اس کے سامنے بول سکے. يوم يقول والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ بات بھی ٹھیک کہے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وہ دن ہے جو برحق ہے. اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. بسم الله الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. والسابقات سبقا پھر تیزی سے لپکتے ہیں. فالمدبرات أمرا پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں. يوم ترجف الراجفة کہ جس دن پہنچا ہر چیز کو ہلا ڈالے گا. تتبعها الرادفة
پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا قلوب يومئذ واجفة اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے أبصارها خاشعة ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی يقولون أئنا لمردودون في الحافرة یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے أإذا كنا عظاما نخرة کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے قالوا تلك إذا كرة خاسرة کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی فإنما هي زجرة واحدة حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی فإذا هم بالساهرة جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے هل أتاك حديث موسى اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے ناداه بالوادي المقدس طوى جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی اذهب إلى فرعون إنه طغى کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے فقل هل لك إلى أن تزكى اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سمجھ جاؤ وأهديك إلى ربك فتخشى اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے فأراه الآية الكبرى چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی فكذب وعصى پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا ثم أدبر يسعى پھر دوڑ کرنے کے لیے پلٹا حشر فنادى پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی قال أنا ربكم الأعلى اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں فأخذه الله مكان الآخرة والأولى نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان اس کو اللہ نے بنایا ہے رفع سمكها فسواها اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے والأرض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے أخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے والجبال أرساها اور پہاڑوں کو کاٹ دیا ہے متاعا لكم ولأنعامكم تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا يوم يتذكر
جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا وبرزت الجحيم لمن يرى اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا فإن الجنة هي المأوى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی يسألونك عن الساعة أيان مرساها یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی فيم أنت من ذكراها تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام إلى ربك منتهاها اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے عبس وتولى پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا أن جاءه الأعمى اس لیے ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا وما يدريك لعله يزكى اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جاتا أو يذكر فتنفعه الذكرى یا وہ نصیحت قبول کرنا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا أما من استغنى وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا فأنت له تصدى اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو وما عليك ألا يزكى حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی وأما من جاءك يسعى اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے ويخشى اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے فأنت عنه تلهى اس کی طرف سے تم بے پرواہی بناتے ہو كلا إنها تذكرة ہرگز ایسا نہیں چاہیے یہ قرآن یہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاء ذكره اب جو چاہے اسے یاد کر لے في صحف مكرمة وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں مرفوعة مطهرة اونچے رتبے والے ہیں پاکیزہ ہیں بأيدي سفرة ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں
كرام بررة جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں. قتل الإنسان ما أكفره خدا کی مار ہو ایسے انسان پر وہ کتنا ناشکر ہے. من أي شيء خلقه وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا. من نطفة خلقه فقدره نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا. ثم السبيل يسره پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا. ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا پھر ہم نے اس میں فصلیں اگائے. وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاریاں وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور گھنے باغات وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ متاعا لكم ولأنعامكم سب کچھ تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر. فإذا جاءت آخر جب کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی. يوم يفر المرء من أخيه یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. وأمه وأبيه اور اپنے ماں باپ سے بھی وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی بچوں سے بھی. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا. وجوه يومئذ مسفرة اس روز اتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے. ضاحكة مستبشرة ہنستے خوشی مناتے ہوئے